بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا إلى آخر الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث طويل قال فيه أنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وقال عليه الصلاة والسلام إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا إذا ذكر أصحابي فأمسكوا ثلاثا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله قال حب الصحابة دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان او كما جاء عنهم رضی اللہ تعالی عنہم ورحمهم. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت پر یہ بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم عطا فرمایا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائی، اور قرآن و سنت کو سمجھنے والے اس طبقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن کر کے امت کے لیے آئیڈیل بنا دیا، جن کی شان، جن کا مقام، جن کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی طبقے کے تبصروں سے، کسی بھی قسم کے طنز و تعریض سے پورے طور پر محفوظ ہے. کوئی ایسا انسان نہیں ہے دنیا میں جو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے سلسلے میں کسی بھی مسئلے میں، دین کا، ایمان کا، عقیدے کا، عمل کا، سلوک کا، عبادات کا، ایسے ہی رہن سہن، معاملات، حقوق، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، دینداری، تقوی، حکومت، سیاست، کوئی بھی مسئلہ، کسی بھی مسئلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب پر کسی بھی طرح کا تبصرہ، کسی بھی طرح کی ٹپڑی، کسی بھی طرح کا طنز، کسی بھی طرح کا اعتراض کرنے کا حق امت کے کسی بھی فرد کو صحابہ کرام کے بارے میں نہیں پہنچتا. یہ اس امت کے لیے بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ کا کلام قرآن کریم اترا، سیف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں لوح محفوظ میں تھا، وہاں سے اترا پوری حفاظت کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام جو امین ہیں ان کے ذریعے سے اسے بھیج دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا، قرآن کریم پوری حفاظت کے ساتھ آ گیا. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کے احوال، آپ کے فرمودات، آپ کی فقہ، آپ کے فتاوے، آپ کے فیصلے، آپ کا سفر، آپ کا حضر، آپ کی صلح، آپ کا جنگ، آپ کی جنگ، غرض زندگی آپ کی پوری، جن لوگوں نے سب سے پہلے براہ راست بالکل فزیکلی جن لوگوں نے دیکھا برتا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، وہ اترنے والا قرآن صحابہ کرام کے سامنے، وہ بیان کی جانے والی روایتیں اور عملی طور پر سنت کا نمونہ جن کے سامنے آیا، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب ہیں. اب یہی کڑی ہے امت کے اور اللہ کے کلام اور اللہ کے نبی کے فرمان کے درمیان کی کڑی. یہی کڑی
اگر پورے طور پر امانت دار نہ ہوتی تو اس دین کی امانت میں شبہ لاحق ہو جاتا، قرآن کریم مشکوک ہو جاتا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں مشکوک ہو جاتی، کیونکہ اللہ کا کلام اترا ہے سچا، اللہ کے نبی کا فرمان آیا ہے سچا، لیکن اس کو سننے والے، اسے یاد کرنے والے، اسے ازبر کرنے والے اور اسے پوری امانت داری، دیانت داری کے ساتھ امت کے اگلوں تک پہنچانے والوں کی ذمہ داری جو تھی وہ صحیح معنوں میں ادا کی گئی یا نہیں ادا کی گئی، اگر یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا تو پورا کا پورا دین اسلام مشکوک ہو کر کے رہ جاتا، غیر معتبر ہو کر کے رہ جاتا، غیر مستند ہو کر کے رہ جاتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ امت کے لیے اس طبقے کو پیدا فرمایا، اس طبقے کو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیکٹ کیا، منتخب کیا۔ وہ صحابہ کرام ہمارے اور آپ کی طرح سے نہیں ہیں کہ ہم اور آپ اس صدی میں 15ویں صدی عیسوی میں ہجری میں پیدا ہو گئے، کوئی 14ویں صدی ہجری میں پیدا ہو گیا، ایسے اتفاقی مسئلہ نہیں تھا، اتفاقی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ویسے ہی منتخب کردہ ہیں جیسے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتخب کردہ ہیں، چنے ہوئے ہیں، سلیکٹ کیے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ مصطفیٰ، ہم جب بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتے ہیں کہتے ہیں محمد مصطفیٰ، احمد مجتبی، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چنا ہوا، سلیکٹ کیا ہوا، منتخب کیا ہوا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں انگن اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے ان کی تعداد کتنی ہے، ان میں سے چنا ہوا نبی، منتخب کیا ہوا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سارے بندے اولین سے لے کر کے آخرین تک سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، اس لیے چنا تاکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ کے پیغامبر ہو جائیں، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے والے ہو جائیں، اور آپ کے اس مشن کو مضبوط کرنے کے لیے، اس مشن کی حمایت کے لیے، اس مشن کا دفاع کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ٹیم کو سلیکٹ کیا، اس جماعت صحابہ کو منتخب کیا جو امانت، دیانت، تقوی، طہارت، عدل، انصاف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، ان تمام پہلوؤں پر کسی بھی طرح کی ٹپڑی اور تبصرے سے پورے طور پر محفوظ کر دیے گئے ہیں، کسی بھی طرح کا کوئی بھی معاملہ ان کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا۔ میرے بھائیو، احسان ہے کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ اگر وہ پہلا ہی بیچ جو قرآن و سنت کو سن کر کے آگے پہنچانے والا تھا، اگر وہی صحیح نہ ہوتا، وہی مشکوک ہوتا، اسی میں خطرات ہوتے تو دین اسلام مشکوک ہو جاتا۔ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ نے قرآن کریم عطا فرمایا، سنت عطا فرمائی، اور قرآن و سنت کو پوری امانت داری، دیانت داری کے ساتھ اگلوں تک پہنچانے والے صحابہ کرام، منتخب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو عطا فرمایا تاکہ ہم اب ایک دم مطمئن ہو کر کے اللہ کے کلام کو زندگی میں برتیں، اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندگی میں برتیں۔ کیا ایمان، عقیدہ، کیا عبادات، کیا معاملات، کیا اخلاق و کردار، کیا حکومت، سیاست، کیا حلال و حرام، غرض زندگی کے تمام پہلوؤں پر پورے اطمینان کے ساتھ کہ اب کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں، ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہو سکتا، ان سے زیادہ امانت دار کوئی نہیں ہو سکتا، ان سے زیادہ عدالت والا کوئی نہیں ہو سکتا، ان سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کے بعد امت انسانیت میں، انبیاء کے بعد رسول علیہ السلام کے بعد سب سے اونچے مقام کے مالک حضرات صحابہ کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہر اعتبار سے ممتاز کر دیا تاکہ امت کے قیامت تک کے سارے لوگ اب اللہ کے دین پر ایک دم اطمینان سے عمل کریں، کوئی شک نہ ہو، کوئی شبہ نہ ہو، کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، کسی طرح کی الجھن نہ ہو۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ اس مسئلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار بیان بھی کر دیا، اللہ کے کلام کی آیتوں میں بار بار بیان کیا گیا، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں ہم اور آپ وہ باتیں بار بار سنتے ہیں، لیکن بار بار سننے کا مطلب یہ نہیں ہے میرے بھائیوں کہ ہم ایمان کے اتنے اہم موضوع سے اکتا جائیں۔ اکتاتے وہ ہیں جنہیں یہ موضوع راس نہیں آتا، جنہیں عقیدہ راس نہیں آتا، انہیں عقیدے کی باتیں بڑی الجھن پیدا کرتی ہیں۔ بار بار توحید، بار بار عقیدہ، بار بار توحید، بار بار عقیدہ۔ جن کو سنت راس نہیں آتی ہے، سنت کے بارے میں ان کا نظریہ اور ان کی فکر سلامت نہیں ہوتی ہے، انہیں الجھن ہوتی ہے۔ بار بار سنت کی بات ہو رہی ہے، بار بار حدیث، بار بار حدیث، بار بار اہل سنت،
بار بار اہل حدیث، یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا کوئی اور موضوع نہیں ہے؟ کیا کوئی توحید کے علاوہ موضوع نہیں ہے؟ کیا اللہ کی، کیا سنت کے علاوہ کوئی اس طرح کی باتیں الجھن؟ ایسے ہی صحابہ کرام کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے نا تو بعض لوگ ہمارے چڑھتے ہیں، بولتے کیا بار بار صحابہ؟ ارے بھائی جان گئے ہم کہ نبی کے صحابہ نبی کے ساتھی ہیں، ان کا مقام ہے، ان کا احترام ہے، ان کی عزت ہے، جانتے، کیوں بار بار بیان کرتے ہو؟ اس لیے بار بار بیان کرتے ہیں اس لیے کہ ان کی زندگی پر بات کرنا ایمان ہے، ان کی زندگی پر گفتگو کرنا احسان ہے، ان سے محبت کرنا دین اور ایمان کی علامت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں، میں اکا دکا آیتیں اور اکا دکا حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور یہ بات اس موقع پر جبکہ ہم اور آپ اس وقت محرم کے مہینے میں ہیں، اور اس مہینے میں جہاں اس کی بہت سارے مستقل احکام ہیں، اس سے ہٹ کر کے ایک طبقہ اس پورے مہینے کو آل بیت رسول کے نام پر صحابہ کرام کو گالیاں دینے کے لیے استعمال کرتا ہے، اس کو تو آپ جانتے ہیں، لیکن میں ان سے مزید، ان سے آگے بڑھ کر کے میں ان کا تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ نبی کے صحابہ کو گالی دینے، اول فول بکنے، طنز کرنے، تبرہ کرنے اور انہیں فاسد، انہیں فاجر، انہیں دھوکہ دینے والا، انہیں منافق، حتیٰ کہ انہیں کافر کہنے کے لیے کوئی رافضی اور شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی رافضی اور شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو سنت کے نام لیوا ہیں، لبادہ سنت کا ہے، پردہ چولا سنت کا ہے، لیکن بباطن وہی رافضیت کا عقیدہ، وہی شیعیت کا عقیدہ، وہی دشمنان صحابہ کا عقیدہ اپنی قلم پر، اپنی زبان پر، اپنے بیان پر، اور وہی ساز باز دشمنان صحابہ کے ساتھ، یہ سب آپ کو دیکھنے کو سننے کو ملے گا۔ میں کچھ باتیں آپ سے اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس موسم کو کچھ لوگوں نے صحابہ کرام کو گالی دینے کے لیے اپنا موسم بنا رکھا ہے تو اس موقع پر خصوصیت کے ساتھ میرے بھائیوں یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحابہ کا مقام سمجھیں، اسے بار بار دہرائیں، اس کا اعادہ کریں، یاد رکھیں یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے صحابہ کا تذکرہ کرنا، ایمان کی علامت ہے صحابہ سے محبت کرنا، ایمان کی علامت ہے انصار سے محبت کرنا، ایمان کی علامت ہے مہاجرین سے محبت کرنا، اور نفاق کی علامت ہے انصار سے بغض رکھنا، اور نفاق کی علامت ہے مہاجرین سے بغض اور نفرت رکھنا، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا آیت الانصاری، کیا فرمایا تھا میرے بھائیوں؟ آیت الایمانی حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، انصار سے محبت کرنا ایمان کی نشانی، اور انصار سے نفرت اور دشمنی کرنا یہ نفاق کی نشانی ہے۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں اللہ کے کلام کی چند آیات کی روشنی میں اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی روشنی میں ذرا سا ہم غور کر لیں۔ یہ نبی کے صحابہ کا مقام ہے، اللہ کا کلام گواہی دیتا ہے، یہ نبی کے صحابہ کا مقام ہے، قرآن کریم کے ساتھ ساتھ سنت گواہی دیتی ہے، حضرات صحابہ کرام گواہی دیتے ہیں خود صحابہ کرام کے مقام کے بارے میں۔ لیکن افسوس ہے میرے بھائیوں کہ آج ہمیں اپنوں کے بیچ میں بیٹھ کر، اپنی مسجدوں میں مسلمانوں کے بیچ میں بیٹھ کر مسلمانوں کو اور سنت کے دعوے داروں کو یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ تمہارا یہ قلم شیعیت کا قلم ہے، تمہاری یہ زبان رافضیت کی زبان ہے، تمہارا یہ عقیدہ شیعوں کا عقیدہ ہے، تمہارا یہ نظریہ شیعوں کا نظریہ ہے، تم نے اپنی زبان کا غلط استعمال کیا نبی کے صحابہ کے بارے میں، تم نے اپنی قلم کا استعمال غلط کیا صحابہ کرام کے بارے میں، اور اس عقیدے کے مطابق تم رافضیت کی فہرست میں جا رہے ہو، تم شیعیت کی فہرست میں جا رہے ہو۔ میرے بھائیوں بات لمبی تو نہیں کرنی ہے، مختصر بات کرنی ہے وقت کے مطابق، تاکہ ہم اور آپ اس مسئلے کو ذرا سا ایک بار پھر اعادہ کر لیں، سمجھ لیں۔ اللہ کی کلام کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی مہاجرین کا، انصار کا ذکر فرما کر کے فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین انصار یہ جو پہلے ایمان لانے والے ہیں، مہاجرین میں پہلے ایمان لانے والے مہاجرین، اور ایسے ہی انصار میں پہلے ایمان لانے والے، یہ دونوں طبقے مہاجرین اور انصار کے یہ سابقین ہیں، اولین ہیں۔ جب اسلام کا نام لیوا نہیں تھا، جب اسلام کو لوگ دھتکار رہے تھے، تب یہ پہلے ایمان لانے والے ہیں، امت کا پہلا بیچ ہے،
امت کا پہلا طبقہ ہے جو ایمان لایا اللہ کے کلام پر، ایمان لایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کا مقام کیا ہے دنیا میں، ان کا مقام کیا ہے آخرت میں۔ دنیا کا مقام اللہ نے فرمایا اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہے۔ یہ شہادت ہے صحابہ کرام کے بارے میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ دونوں گواہیاں اللہ کے کلام کے اندر ایک دم مطلق طور پر ہیں، نہ کسی صحابی کو اس سے باہر نکالا گیا جو انصار میں سے ہے، نہ کسی صحابی کو اس سے مستثنیٰ کیا گیا جو مہاجرین میں سے ہے، نہ یہ کہا گیا کہ شروع میں ایمان لانے والے، بعد میں ایمان لانے والے۔ فتح مکہ کے موقع پر، فتح مکہ سے پہلے 3 ہجری میں، اس کے پہلے، اس کے بعد کوئی تفریق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مہاجرین اور انصار سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ یاد رکھو جس نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی وہ صحابی ہے، وہ صحابی ہے اور صحابیت کے مقام میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہے۔ دنیا کا، آخرت کا، اللہ فرماتا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، ان مہاجرین کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے، جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ انصار کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ معلوم ہوا کہ نہیں معلوم ہوا؟ یہ انصار، مہاجرین، سارے صحابہ کرام اللہ راضی ہے اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکی ہیں۔ یہ سب کے سب جنتی ہیں، سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ جب اللہ کہے کہ میرے نبی کے صحابہ جنتی ہیں تو بھلا بتاؤ کہ کوئی ان میں سے منافق ہو سکتا ہے؟ کوئی ان میں سے کافر ہو سکتا ہے؟ کوئی ان میں سے امت کا فرعون ہو سکتا ہے؟ کوئی بتائے؟ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ بات سمجھے، بڑے اختصار کے ساتھ بات کرنا ہے مجھے آپ کے سامنے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا دوسری آیت کریمہ میں، اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سارے صحابہ کرام کو حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے۔ حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ حسنہ جنت کا نام ہے۔ حسنہ کسے کہتے ہیں؟ حسنہ جنت کو کہتے ہیں، جنت کو کہتے ہیں حسنہ۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ وہ سارے کے سارے صحابہ کرام، فتح مکہ سے پہلے والے بھی اور فتح مکہ کے بعد والے بھی، بلا تفریق سب کے لیے جنت کا وعدہ۔ اب ان جنتیوں کے بارے میں زبان کھولنے والا ان سے زیادہ بدبخت کوئی ہو سکتا ہے؟ ان صحابہ کرام کو منافق کوئی کہے، ان کو کوئی فریبی کہے، ان کو کوئی دھوکہ دینے والا کہے، ان کو کوئی فاسق و فاجر کہے، ان کو کوئی منافق کہے، بھلا بتاؤ اللہ کا کلام کہے کہ ہم نے جنت تیار کر رکھی ہے، اللہ کہے ہم ان سے راضی ہیں، اور ہم میں سے آپ میں سے کوئی کھڑا ہو اور وہ کہے کہ فلاں صحابی ایسے، فلاں صحابی ایسے ہیں، فلاں صحابی ایسے، بھلا بتاؤ میرے بھائیوں کہ اس کے ایمان و عقیدے کے بارے میں کوئی کیا کہے گا؟ آئیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ، اور بہت ساری آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا، ہم نے شروع میں کہا امت پر، اللہ کے بندوں پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے دین کی حفاظت کے لیے اس طبقے کو پیدا فرمایا جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، تاکہ دین کے معاملے میں ایک دم فری ہو کر کے، ایک دم بالکل مکمل اطمینان کے ساتھ عمل کریں، کوئی الجھن نہیں ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے ایک لمبی حدیث میں صحیح مسلم کی آپ نے فرمایا تھا انا امانۃ لاصحابی فاذا ذهبت انا اتى اصحابی ما يوعدون، میں اپنے صحابہ کے امن و امان کا سبب ہوں، میں اپنے صحابہ کے امن و امان اور حفاظت کا ذریعہ ہوں۔ جب تک میں ہوں تب تک میرے صحابہ امن و امان میں ہیں، جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ مصیبتیں آئیں گی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اس کے بعد کیا فرمایا تھا؟ وَأَصْحَابِي آمَنَةٌ لِّأُمَّتِي، اور میرے صحابہ میری امت کے امن و امان کا ذریعہ ہیں۔ میرے صحابہ میری امت کے امن و امان کا، ان کے دین کی حفاظت، ان کے ایمان کی حفاظت، ان کے عمل، ان کے عبادات، تمام چیزوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي،
اتا امتی ما یوعدون، جب میرے صحابہ چلے جائیں گے دنیا سے تو میری امت کی وہ حالت ہو جائے گی جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، بڑی بڑی مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں، فتنے، بلائیں، یہ ساری چیزیں امت کے اوپر آئیں گی۔ اسی لیے دیکھیے جب تک صحابہ کرام کا طبقہ تھا تب تک امن و امان قائم تھا، غالب تھا، لیکن دھیرے 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 اس کے بعد حالات بدلتے چلے گئے۔ پتہ یہ چلا کہ میرے صحابہ امت کے امن و امان کا ذریعہ ہیں۔ اب وہ صحابہ جو ہمارے امان کا ذریعہ ہیں، وہ صحابہ جو ہمارے ایمان کے امان کے ذریعہ ہیں، وہ صحابہ جو ہماری عبادات کے امن و امان کا ذریعہ ہیں، وہ صحابہ جو ہمارے سارے اسلام پورے دین کے لیے امن و امان کا ذریعہ ہے، انہی صحابہ کے بارے میں ہم نے بدزبانی کرنا شروع کر دیا، انہی کو مجروح کرنا شروع کر دیا، انہی پر گندے تبصرے تبرے کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ ہم میں سے کچھ لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ میرے بھائیوں، آئیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی فرماتے ہیں اپنی حدیث کے اندر، انہی صحابہ کا مقام سمجھو۔ نبی فرماتے ہیں اس صحابہ کرام کا مقام، ان کی شان یہ ہے کہ جب بھی ان کا نام آئے، ان کا تذکرہ آئے، ان کے بارے میں بات چل پڑے تو ان صحابہ کرام کے بارے میں تمہاری ذمہ داری ہے کہ زبان بند رکھنا۔ تمہیں حق نہیں پہنچتا، تمہیں کچھ بھی لگے حضرت عثمان غنی کی زندگی کے بارے میں، حضرت علی بن ابی طالب کی زندگی کے بارے میں، حضرت حسن، حضرت حسین اور تمام صحابہ کرام کے بارے میں، حضرت معاویہ کے بارے میں، ان کے والد حضرت ابو سفیان کے بارے میں، ایسے ہی حضرت عمرو بن عاص کے بارے میں، حضرت مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں، حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں، حضرت سمرہ بن جندب کے بارے میں، حضرت انس بن مالک کے بارے میں، اور ایسے ہی دیگر صحابہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو بہت سارے لوگ تبصرے کرتے ہیں۔ سن لے کان کھول کر کے، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں کچھ بھی سمجھ میں آتا ہو، تمہارے ذہن میں کچھ بھی مثبت منفی آتا ہو، پوزیٹیو نیگیٹیو آتا ہو، خبردار تمہارا کام یہ ہے کہ میرے صحابہ کا ذکر آئے تو تم اس لائق نہیں ہو کہ میرے صحابہ پر ٹپڑی کرو، تبصرہ کرو۔ امسکو اذا ذکر اصحابی فامسکو، میرے صحابہ کا ذکر ہو تو تم چپ ہو جاؤ، رک جاؤ، زبان بند کر لو، اپنی زبان پر قلم پر لگام لگا لو، کیونکہ میرے صحابہ کا مقام اس سے کہیں اونچا ہے کہ کوئی شخص ان کے بارے میں تبصرہ کرے، ان کے بارے میں ایسا ویسا، ان کے بارے میں کسی بھی طرح کا حکم لگائے۔ میرے صحابہ اس سے بہت اوپر ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث بھی میں ذکر کر کے میں ذرا آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا انجام صحابہ کو گالی دینے والے، برا بھلا کہنے والے، ان کو خائن کہنے والے، ان کو خیانت کرنے والا، ان کو دھوکہ دینے والا، ان کو فاسق، فاجر، منافق، کافر کہنے والے، سن لے اچھی طرح سے کیا فرمایا تھا اللہ کے نبی نے؟ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے گا، جو میرے صحابہ کو گالی دے گا، برا بھلا کہے گا، تبرے کرے گا، ٹپڑیاں کرے گا، ان کے بارے میں منفی باتیں کرے گا، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت۔ اللہ کے نبی کی صحابہ کا مقام ایسا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ان میں غلطی تھی، انہوں نے غلطی کی، ایسا کوئی آپ کو ہم کو کہنے کا حق ہی نہیں پہنچتا۔ اللہ نے کہا جنتی ہے، نبی نے کہا جنتی ہے، اور اس کے بعد ہم کھڑے ہو گئے اور ہم نے کہنا شروع کر دیا کہ وہ ایسے تھے، انہوں نے یہ غلطی کی، کس نے حق دیا؟ زبان بند رکھو، اور زبان بند نہیں رکھو گے، قلم نہیں روکو گے، اپنی کتابوں میں لکھو گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے گا فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، والملائکہ، فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، ساری انسانیت کی لعنت، سب کے سب لعنت کریں گے۔ مسلمانوں سن لو اچھی طرح سے، اس حدیث کی تشریح میں علماء نے یہاں تک لکھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا والناس اجمعین، سارے لوگ لعنت کریں گے۔ کہتے ہیں مسلمان ہی نہیں، سارے انسان، حتیٰ کہ وہ جو دشمن اسلام ہے وہ بھی لعنت کرے گا۔ مسلمان تو مسلمان، کافر بھی لعنت کرے گا۔ یاد رکھیں، اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟
ہم نبی کے صحابہ کرام کے بارے میں یہ عقیدہ سمجھ لیں کہ نبی کے صحابہ اس سے اوپر ہیں، اس سے پرے ہیں کہ ہم میں آپ میں سے کوئی ان کے بارے میں تبصرہ کرے، ٹپڑی کرے، میرے بھائیوں یہ اس سے بہت زیادہ بلند اور برتر ہیں۔ علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہمارے اسلاف اپنے بچوں کے بارے میں کہتے تھے کہ بچوں کو تربیت دو کہ بچے صحابہ سے محبت کریں، صحابہ سے محبت کرنے کی تربیت دو، کیونکہ صحابہ سے محبت کرنا ایمان ہے، صحابہ سے محبت کرنا دین ہے۔ اسی بات کو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو میرے بھائیوں عقیدہ اہل سنت کے بارے میں عظیم الشان کتاب لکھنے والے عقیدہ طحاویہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، انہوں نے کیا لکھا صحابہ کرام کے بارے میں؟ حبهم دین و ایمان و احسان و بغضهم کفر و نفاق و طغیان۔ صحابہ کرام سے محبت کرنا دین ہے، صحابہ کرام سے محبت کرنا ایمان ہے، صحابہ کرام سے محبت کرنا احسان وہ درجہ، اونچا درجہ، عبادت کرو ایسے جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر وہ مقام نہیں پاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور صحابہ سے بغض رکھنا، صحابہ سے نفرت کرنا کیا ہے؟ کفر و نفاق و طغیان، کفر ہے، نفاق ہے، حد سے زیادہ تجاوز کرنا ہے، سرکشی کرنا ہے۔ یہ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا اور آپ کا ایمان و عقیدہ ہونا چاہیے۔ یاد رہے کوئی بھی استثناء نہیں ہے، یعنی کچھ آپ الگ نہیں کر سکتے، کوئی الگ تھلگ نہیں کیا، سارے صحابہ جو صحابی ہو گیا وہ اس کے اندر شامل ہے۔ فضیلت کم زیادہ ہو سکتی ہے، ابو بکر کا مقام سب سے اونچا ہے اور عمر کا ان سے کم، عثمان غنی کا ان سے کم، علی بن ابی طالب کا ان سے کم، اور پھر عشرہ مبشرہ، اور پھر اس کے بعد اہل بدر، اور اس کے بعد اہل احد اور بیعت رضوان وغیرہ، یہ ساری چیزیں تو آئیں گی، لیکن صحابی کا مقام جو ہے، صحابیت کا شرف، اس میں سارے کے سارے ایک درجے میں ہیں کہ وہ بھی صحابی، وہ بھی صحابی، وہ بھی صحابی، وہ بھی صحابی، سب کے سب صحابی۔ جو صحابی ہیں وہ صحابیت کے مقام کے اعتبار سے کسی کو بھی برا بھلا کہنا، ٹپڑیاں کرنا، تبصرے کرنا، میرے بھائیوں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے خبردار، نہ کوئی زبان چلانے کی ہمت کرے، نہ کوئی قلم چلانے کی ہمت کرے صحابہ کرام کے بارے میں۔ ہاں اگر کسی کو اپنی عاقبت پر بات کرنی ہے، اگر کسی کو اپنی عاقبت تباہ کرنی ہے، اپنے آپ کو دنیا میں آخرت میں ضائع کرنا ہے، تو پھر صحابہ کرام کے بارے میں زبان کھولے۔ میرے بھائیوں اس مسئلے میں بہت ساری باتیں ہیں، یہ بات تو آپ جانتے ہیں، صحابہ کرام کے جو سب سے زیادہ نام اور شہرت کے ساتھ دشمن ہیں وہ روافض، شیعہ، آپ جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، شیعوں کے بارے میں سبھی جانتے ہیں، ہر بچہ بھی جانتا ہے، وہ شیعہ ہے، نبی کے صحابہ کو گالی دیتا ہے، ابو بکر پر لعنت کرتا ہے، عمر بن خطاب پر لعنت کرتا ہے، اور حضرت حفصہ پر، حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان سب کو گالی دیتا ہے، لعنت ملامت کرتا ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ پرانے والے شیعوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں، آج کل کے جو رافضی شیعہ ہے خمینی اور جو اس کے جتنے بھی لوگ ہیں اس عقید، سب کے بارے میں سب کے سب جانتے ہیں، یہ صحابہ کو گالی دینے والے ہیں، ان پر طنز اور تبرے کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن مجھے افسوس اس پر ہے کہ جو لوگ سنت کے بارے میں اپنے دعوے کرتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، ہم سنت کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں، ان کا کیا کیا جائے میرے بھائیوں؟ ان کا کیا کیا جائے کہ وہ بھی صحابہ کرام کی شانوں میں کھلم کھلا گستاخیاں، کھلم کھلا طنز، تبرے، اور ان کو کیا کیا نہیں کہا۔ اب اگر اس سلسلے میں میں معاصرین کے نام لوں جو زندہ ہیں یا جو مر چکے ہیں ماضی قریب میں، تو بھی لمبی بات کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ میں ان کی باتوں کو براہ راست کوٹ نہیں کر سکتا کیونکہ وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن میں صرف اور صرف ان کی کتابوں کے نام کے حوالے دے دیتا ہوں، یہ کون لوگ ہیں اور اپنی کس کس کتاب میں یہ بکواس کی ہے نبی کے صحابہ کرام کے بارے میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی، حضرت عامر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی، حضرت میرے بھائیو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی، اور ایسے ہی دیگر صحابہ کرام۔ آپ کو اس سلسلے میں سب سے زیادہ جو اس طرح کا رویہ سننے کو، پڑھنے کو، دیکھنے کو ملے گا وہ جماعت اسلامی کے لوگ ہیں،
اور سرے دست جماعت اسلامی کے بانی فاؤنڈر سید مودودی صاحب نے اپنی کتابوں میں، کئی کتابوں میں، میرے بھائیو ایک بات میں عرض کر دوں، اگر کہیں کوئی بات غلطی سے ہو جائے، ایک جگہ ہو جائے، دو جگہ ہو جائے، کیا اس کتاب میں بھی جگہ جگہ وہی حرکت، دوسری کتاب میں وہی حرکت، تیسری کتاب میں وہی حرکت؟ یہ غلطی نہیں ہے، یہ عقیدے کا فساد اور بگاڑ ہے صحابہ کرام کی شان میں۔ گستاخی کرنا رافضیت اور شیعیت کے اثرات ہیں کھلے طور پر۔ میرے بھائیوں، تفہیم القرآن میں ایک سے زائد جگہوں پر وہی حرکت کی، تجدید و احیاء دین کے اندر بار بار وہی حرکت کی۔ ایسے ہی اپنی کتاب میرے بھائیوں جو بدنام زمانہ کتاب ہے خلافت و ملوکیت کے نام سے، ایسا لگتا ہے یہ کتاب صرف اور صرف صحابہ کرام کو گالی دینے کے لیے لکھی گئی ہے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے کے لیے لکھی گئی ہے۔ اور میں اگر وہ باتیں ذکر کروں تو میرے بھائیو وقت زیادہ ہو جائے گا، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، عثمان غنی کے بارے میں یہ کہنا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسی بدل گئی تھی، وہ اقربا پرور ہو گئے تھے، وہ اپنے رشتہ داروں کو مال غنیمت میں خیانت کر کے کسی رشتہ دار کو 2 لاکھ، کسی کو 4 لاکھ، کسی کو اس سے زیادہ، کسی کو اس سے کم دیا کرتے تھے، حقداروں کو محروم کر دیا کرتے تھے، اور جو ان کے اقارب رشتہ دار بنو امیہ کے لوگ تھے انہیں وہ نوازتے تھے۔ یہ گستاخی، یہ خیانت، میرے بھائیوں اس کا الزام لگایا عثمان غنی کے اوپر۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، خلفائے راشدین، آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر کے کہا تھا، دعا کرتے ہوئے بلکہ خبر دیتے ہوئے، بشارت سناتے ہوئے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اور پھر بالترتیب 10 کے نام لیے۔ ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے، سارے 10 کے 10 صحابہ کرام کا نام لیا اور آپ نے فرمایا سب جنت میں ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر قلم چلاتے ہو اور کہتے ہو کہ خیانت کرتے تھے، اور کسی نے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا، وہ جو دور تھا نا، وہ دور ابو بکر عمر عثمان کا دور تو اچھا تھا، اور اس کے بعد بیچ میں یہ 12.5 سال جو عثمان غنی کا جو دور ہے، یہ دور بالکل الگ تھلگ تھا۔ اس میں بڑی منمانی، بڑی خیانت، بڑا ظلم، بڑی زیادتی، بڑی ناانصافیاں چلتی تھی۔ ابو بکر عمر کی خلافت کے بعد پھر اس ویسی خلافت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آئی۔ بیچ والی خلافت جو تھی 12.5 سال کی عثمان غنی کی، اس میں جرائم تھے، بڑے بڑے جرائم اس طرح کا۔ میرے بھائیوں تو میں نے عرض کر دیا آپ کے سامنے، یہ مولانا مودودی ہیں جو پوری دنیا میں اسلامی خلافت قائم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں دین قائم کرنے کی بات کرتے ہو، دین اسلام کی اساس اور دین اسلام کی جڑوں کو کھود کر کے کون سا اسلام قائم کرنا چاہتے ہو، کون سا دین قائم کرنا چاہتے ہو؟ یہ صحابہ کرام کو گالی دینے کا طریقہ کون سا اسلام قائم کرے گا؟ وہی رافضیت والا ہو سکتا ہے، وہی شیعیت والا ہو سکتا ہے۔ معاف کرنا مجھے میرے بھائیوں، یہ کرب ہے صحابہ کرام کی شان میں، گستاخی کے نتیجے میں جو کچھ دیکھنے کو سننے کو ملتا ہے۔ تو تفہیم القرآن دیکھ جائیے اور تجدید و احیاء دین دیکھ جائیے، ایسے ہی خلافت و ملوکیت دیکھ جائیے، آپ کو جگہ جگہ ان صحابہ کرام کے بارے میں بڑی گستاخیاں ملیں گی۔ اور پھر انہی کے شاگرد میرے بھائیوں، انہی کے شاگرد کو بھی آپ جانتے ہوں گے، سید قطب نے اپنی کتاب العدالت الاجتماعیہ فی الاسلام کے اندر، اور ایسے ہی کتب و شخصیات کے اندر کھل کر کے عثمان غنی کے خلاف، حضرت عمرو بن عاص کے خلاف، حضرت مغیرہ بن شعبہ کے خلاف، اور ایسے ہی دیگر صحابہ کرام کے خلاف بڑی بدزبانیاں کی ہے، اور ان کو فاسق کہا، ان کو ظالم کہا، ان کو منافق کہا۔ بلکہ علامہ احمد محمد شاکر نے لکھا ہے کہ باقاعدہ انہوں نے کافر تک کہا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہا۔ یہ کام کس نے کیا ہے پوری تاریخ میں؟ میرے بھائیوں حضرت سماک رحمت اللہ علیہ ہیں، سماک بن صبیح غالباً نام ہے، سلف کے ائمہ میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عجیب حال ہے، یہودی کبھی
کوئی یہودی کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کسی صحابی کو گالی نہیں دیتا، کوئی عیسائی کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی کو، ان کے ساتھی کو گالی نہیں دیتا۔ افسوس ہے اس امت کے ان رافضیوں پر، شیعوں پر اور جھوٹا سنت کا لبادہ پہننے والوں پر جو نبی کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہودی جو کام نہ کرے، عیسائی جو کام نہ کیے، وہ مسلمانوں کا سنت کا دعوے دار ایک طبقہ کر رہا ہے، رافضیوں کو، شیعوں کو تو کیا کہنا۔ میرے بھائیوں، تو یہ ہے سید قطب اور یہ ہے مولانا مودودی، اور آج کل ایک آدمی پچھلے 5-7 سال سے بڑا شور شرابہ مچائے ہوئے ہے، زندہ سلمان حسینی ندوی، سید سلمان حسینی ندوی، دیوبند کا ندوہ کا بڑا پاپولر آدمی، اور پچھلے 3-4 سال سے یہ شخص یہی بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، سنت کے خلاف، علماء سنت کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف، سعودی حکومت کے خلاف، مسلمانوں کے علماء کے خلاف، اہل حدیثوں کے علماء کے خلاف صرف اور صرف حرزہ سرائی کرنا، گالیاں دینا، اور وہ تھکتا نہیں ہے، عربی میں گالیاں دے دے کر کے، اردو زبان میں گالیاں دے دے کر کے نہیں تھکتا۔ میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، ابھی بالکل تازہ 2-4 روز کے بیچ میں سلمان ندوی نے پھر بکواس کی، اس سے پہلے بھی بکواس کیا تھا نا، بکواس کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہا درباری مولوی تھے، جیسے درباری مولوی ہوتے ہیں بادشاہوں کے یہاں، کوئی درباری مولوی ہوتا ہے نا، حق ناحق نہیں دیکھتا، بس ہاں میں ہاں ملاتا ہے، غلط بھی ساتھ، صحیح بھی ساتھ، صحیح بھی غلط بھی سب میں ساتھ دیتا ہے، ایسے درباری مولوی جیسے ہوتے ہیں، ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر۔ آپ نے فرمایا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہم، کیا فرمایا تھا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تھی، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں یاد کرتا ہوں، حدیثوں کو بھول جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنا دامن پھیلاؤ، دامن پھیلایا، اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، اور دعا کا نتیجہ یہ ہوا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس کے بعد سے میں کوئی ایک حدیث بھی کبھی نہیں بھولا، ہمیشہ کے لیے وہ باتیں مجھے یاد ہو جایا کرتی تھی۔ ابو ہریرہ کے بارے میں کیا کہا؟ درباری مولوی کی طرح تھے۔ حضرت معاویہ کے بارے میں کہا ان کا دور جرائم کا دور تھا، سلمان ندوی کی بات کرتا ہوں میں میرے بھائیوں۔ اور ابھی آج چند دنوں پہلے وہ جھوٹی روایتیں پیش کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور عمرو بن عاص کے بارے میں بڑی بکواس، اور میں آپ کو کیا بتاؤں میرے بھائیو، بات میں ختم کر رہا ہوں 1-2 منٹ کے اندر۔ سلمان ندوی نے جھوٹی روایتیں پڑھی، پہلی بات تو کیا کہا؟ پہلی بات کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کا حوالہ دے کر کے روایت جھوٹی ہے، موضوع روایت ہے، کذاب دجال راویوں نے بیان کیا، لیکن اللہ کے نبی کے حوالے سے کیا کہا اس نے؟ اللہ کے نبی نے حضرت معاویہ اور عمرو بن عاص کے بارے میں بد دعا فرمائی ہے، اور بد دعا فرماتے ہوئے آپ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہم ارکسہما فی الفتنۃ رکسا ودعہما فی النار دعا۔ اس طرح سے یہ حدیث پڑھ دی۔ اب یہ جاہل عوام جن کو نہیں معلوم ہے عربی میں کیا کہا، حدیث کہاں کی ہے، صحیح ہے جھوٹی ہے، نہیں معلوم، گمراہ کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت معاویہ اور عامر بن عاص کے بارے میں کیا کہا؟ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو فتنوں میں ڈال دے اور ان دونوں کو دھکا مار کے جہنم میں دھکیل دے، جہنم میں دھکا مار کے ڈال دے۔ کہتا ہے صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث، میں ضمانت دیتا ہوں روایت موضوع ہے، جھوٹی ہے، کوئی ایک بھی سند دنیا میں اس کی صحیح موجود نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی صحیح حدیثوں میں، صحیح بخاری کے اندر جس کی فضیلت ثابت ہو، کیسے اس کے بارے میں کوئی ایسی روایت صحیح ہو سکتی ہے؟ اور ہمارا ایمان ہے اگر تم کوئی جھوٹی سچی روایت لے کر کے آؤ گے تو ہم اسے ایک زبان غلط قرار دیں گے، کیونکہ قرآن کی شہادت کے خلاف، نبی کے صحابہ کرام کے بارے میں نبی کی شہادت کے خلاف کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ میرے بھائی اور کیا کہتا ہے؟ اور کہتا ہے معاویہ فرعون هذه الامہ، اللہ کے نبی نے فرمایا استغفر اللہ، کہتا ہے معاویہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا معاویہ اس امت کے فرعون، استغفر اللہ۔ کیا کہا میرے بھائیوں؟ میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں
کسی یہودی نے نہیں کہا ہوگا کسی صحابی کے بارے میں کہ فلاں صحابی فرعون ہے امت کے. میرے بھائیوں کسی رافضی نے نہیں کہا ہوگا, لیکن کیا کہا؟ اس شخص نے کہا کہ معاویہ اس امت کی فرعون ہے, اور کہتا ہے روایت سچی ہے, صحیح روایت ہے, ظالم جھوٹی روایت ہے. تو دشمن ہے نبی کے صحابہ کا, دشمن ہے معاویہ کا, دشمن ہے عمرو بن عاص کا. اس لیے تو نے ان جھوٹی روایتوں کا سہارا لے لے کر کے نبی کے صحابہ کرام کو بدنام کرنے کی کوشش کی. اور کیا کہتا ہے؟ اور کہتا ہے جب اللہ کے نبی کا حوالہ دے کر کے, اور یہ بھی روایت جھوٹی ہے, کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا رأیتم معاویۃ علی منبری فاقتلوہ, جب تم معاویہ کو میرے منبر پر کبھی کھڑے ہوتے ہوئے دیکھنا تو انہیں قتل کر دینا. استغفر اللہ. اور کہتا ہے روایت صحیح, جھوٹی روایت, کذاب دجال راویوں کی روایت ہے, جاؤ تلاش کر کے دیکھو. اور ایک بات اور میں عرض کر دوں, معاویہ اور عمرو بن عاص کا نام لیا ہے نا میرے بھائیو, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں روایت تو موضوع ہے, جھوٹی ہے, لیکن بعض جھوٹی موضوع روایت میں نام بھی ان کے علاوہ آیا ہوا ہے. معاویہ نام ہے, باپ کا نام الگ ہے, عمرو نام الگ ہے, باپ کا نام الگ ہے. وہ کیا ہے؟ معاویہ بن ابی سفیان نہیں, معاویہ بن رافع, معاویہ بن رافع. اور عمرو بن عاص نہیں بلکہ عمرو بن رفاع. معاویہ بن رافع اور عمرو بن رفاع, یہ دو الگ نام آئے ہوئے ہیں. اور کون ہے یہ دونوں؟ یہ دونوں منافق ہیں. ان دونوں منافقوں کے بارے میں وہ بات آئی ہوئی ہے کہ اللہ ان دونوں کو فتنوں میں ڈال دے اور ان کو دھکے مار کے جہنم میں داخل فرما دے. لیکن یہ ظالم نبی کے صحابہ کا دشمن میرے بھائیوں اس طرح سے جرأت کرتا جھوٹی روایتوں کو یہاں سے جمع کر کے, وہاں سے جمع کر کے, وہاں سے جمع کر کے, اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے. ظالم, تجھے بخاری کی روایت دکھائی نہ دی, تجھے قرآن کریم کی آیتیں دکھائی نہ دی, تجھے نبی کے صحابہ کرام کی باتیں نظر نہ آئی, تو نے جھوٹی روایتوں کا سہارا لیا, دجالوں کا, کذابوں کا سہارا لے کر کے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے. یہ پورا گروپ ہے, پورا گروپ. اور معاصرین میں اس کی شروعات کرنے والے مودودی, سید قطب, حسن بنا, سروری, اور اس کے بعد یہ اسی سلسلے سے جڑا ہوا یہ میرے بھائیو سلمان حسینی ندوی, ان سب لوگوں نے پیڑا اٹھایا ہوا ہے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے. میرے بھائیو ساتھ دینے کا اور سنت کے خلاف, صحابہ کرام کے خلاف محاذرائی کرنے کا میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیو کہ باتیں تو لمبی ہیں, بس گزارش یہ ہے کہ اللہ کے بندو, میں ان لوگوں سے خاص طور پر مخاطب ہوں, یہ ان لوگوں سے جو جماعت اسلامی کے افراد ہیں. آپ جذباتی طور پر جماعت اسلامی سے جڑے ہوئے, مولانا مودودی سے, تفہیم القرآن سے, اور دوسرے جماعت اسلامی کے مولویوں سے, آپ کے جذبات اپنی جگہ پر, لیکن ایک بات کا آپ کو احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ نبی کے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والا کبھی عزت کی زندگی نہیں پاتا, عزت کی موت نہیں پاتا. اس لیے مودودی صاحب تو گئے دنیا سے, جو زندہ ہیں ابھی سویرا ہے, توبہ کر لو, توبہ کر لو نبی کے صحابہ کو گالی دینے والوں. حسن بنا کے لوگ جتنے بھی لوگ ہیں توبہ کر لے قبل اس کے کی نبی کے صحابہ کو گالی دینے کے عقیدے کے ساتھ موت ہو جائے, اور پھر حشر بہت برا ہوگا, بہت برا حشر ہوگا. ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے من سب اصحابی فقد کفر وان صام وصلى واعتكف وتصدق او كما قال علیہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے نبی کے صحابہ کو گالی دینے والا کافر ہو جاتا ہے, چاہے نماز پڑھتا رہے, روزہ رکھتا رہے, چاہے وہ صدقہ و زکات دیتا رہے, اعتکاف کرتا رہے, کچھ فرق نہیں پڑتا. میرے بھائیوں, میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو عقیدہ دیا ہے قرآن سے, سنت سے, صحابہ کرام سے ملا, اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اسی عقیدے کو گلے لگانے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنا, گالی گلوچ, سب و شتم اور تبرے, اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو جلد سے جلد جس نے بھی یہ کام کیا ہے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ورنہ اپنی عاقبت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حشر اچھا نہیں ہوتا, اور بات لمبی ہے, وقت اگر ہوتا تو میں آپ کو بتاتا. اسی دنیا میں جس نے حضرت ابو ہریرہ کو گالی دی تھی نا, مصر کے محمود ابو ریہ مصری نے گالی دی تھی نبی کو, کتاب نبی کے صحابی ابو ہریرہ کو, اور کتاب لکھی تھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں, یعنی ان کی گستاخی میں کتاب لکھی تھی. مرنے سے پہلے وہ برا حال تھا
جن لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، اللہ کی قسم کراہ رہا تھا محمود ابو ریہ، کراہ رہا تھا، ہائے ابو ہریرہ، ہائے ابو ہریرہ، ہائے ابو ہریرہ کی آواز لگا رہا تھا، اس لیے کہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کی موت کبھی خیر کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو سنت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ اکرام کا مقام مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان رافضیوں، ان کے عقیدوں اور رافضیت نوازوں اور سنت کا لبادہ اوڑھ کر صحابہ کو گالی دینے والوں کے فتنوں سے اللہ مجھ کو آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔